السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 18 جمادی الاولیٰ، انگریزی تاریخ 23 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ جاپان کا افغانستان کے لیے $100 ملین مالیت کی اشیاء ضروری کی امداد کا اعلان۔ جاپان نے افغانستان کے لیے $100 ملین مالیت کی اشیاء ضروریہ پر مشتمل امداد کا اعلان کیا ہے۔ جاپانی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق صحت، پانی اور حفظان صحت کی اشیاء پر مشتمل $100 ملین مالیت کی امدادی سامان افغانستان بھیجا جائے گا۔ یہ امداد اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام سمیت 16 مختلف بین الاقوامی تنظیموں کے ذریعے سے افغانستان پہنچائی جائے گی۔ جاپان کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل NH کے مطابق یہ طالبان انتظامیہ کے ملکی انتظام سنبھالنے کے بعد سے جاپان کی طرف سے افغانستان بھیجا جانے والا دوسرا امدادی پیکیج ہوگا۔ جاپان حکومت نے اکتوبر 2021 میں بھی $58 ملین مالیت کی ہنگامی انسانی امداد افغانستان روانہ کی تھی۔ جاپانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران، پاکستان، تاجکستان اور ازبکستان کو بھی مختلف انسانی امداد فراہم کی جائے گی۔ اقوام متحدہ کی جانب سے افغانستان میں جاری انسانی بحران کے حوالے سے تشویشناک رپورٹس کے بعد OIC کی جانب سے بھی گزشتہ اتوار کو اجلاس اسلام آباد، پاکستان میں منعقد کیا گیا تھا، جس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے افغانستان میں عوام کی بدحالی اور سنگین صورتحال پر عالمی توجہ مبذول کرائی تھی۔ افغان سرحد پر پاکستان کی لگائی خاردار باڑ کے اکھاڑے جانے کی تحقیق کا طالبان نے حکم دے دیا۔ سوشل میڈیا پر کچھ دنوں سے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طالبان کے سرحد پر تعینات اہلکار مختلف علاقوں میں خاردار باڑ اکھاڑ کر گاڑیوں میں لے جا رہے ہیں۔ ان ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طالبان کے اہلکار مختلف مقامات پر نہ صرف پاکستان کی تعمیر کردہ چوکیوں پر معترض ہیں بلکہ ان کو پاکستان کے حدود میں منتقل کرنے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ حارث اکاخیل نامی ایک افغان صحافی نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کی ہے جس میں طالبان اہلکار سرحد پر کنڑ کے علاقے گوشہ میں کئی میٹر خاردار باڑ اکھاڑ کر گاڑی میں ڈال کر لے گئے ہیں، جبکہ انہوں نے پاکستان کی حدود میں واقع ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ میں موجود پاکستانی فوج کے اہلکاروں کو چوکی ہٹا کر اپنے ملک منتقل کرنے کی بھی دھمکی دی۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق افغانستان میں طالبان کی حکومت کی وزارت دفاع کے ترجمان عنایت اللہ خوارزمی کا کہنا تھا کہ طالبان نے پاکستان کی فوج کو مشرقی صوبے ننگرہار میں غیر قانونی باڑ لگانے سے روک دیا ہے۔ انہوں نے واقعے کو زیادہ اہم قرار نہیں دیا۔ ان کے بقول سب کچھ معمول کے مطابق ہے۔ دوسری جانب طالبان کے ترجمان بلال کریمی کا کہنا تھا کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ افغانستان پر OIC اجلاس کروانے پر امریکہ پاکستان کا شکر گزار۔ امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے افغانستان کے حوالے سے تنظیم تعاون اسلامی کا خصوصی اجلاس کروانے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے انتھونی بلنکن کا کہنا تھا کہ افغانستان پر OIC کا اجلاس انتہائی ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہمارے اجتماعی عزم اور عمل کی ایک بہترین مثال ہے۔ ہم اس اہم اجلاس کی میزبانی کرنے اور عالمی برادری کو افغان عوام کی حمایت کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کی دعوت دینے پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب امریکہ نے بدھ کے روز باضابطہ طور پر امریکی اور اقوام متحدہ کے اہلکاروں کے لیے استثناء کی اجازت دے دی ہے تاکہ طالبان کے ساتھ سرکاری طور پر کچھ کاروبار کیا جا سکے۔ اس اقدام کا مقصد افغانستان کے لیے امدادی اشیاء کی رسد جاری کرنا ہے تاکہ درپیش انسانی بحران کی شدت میں کمی لائی جا سکے۔ تاہم ابھی یہ بات واضح نہیں کہ آیا اس اقدام کے نتیجے میں اقوام متحدہ کی جانب سے تجویز کردہ ان $60 لاکھ کی ادائیگیوں کی راہ ہموار ہوگی جو قدغن سیکیورٹی کے طور پر اسلام نواز گروپ پر لگائی گئی تھی۔ خبر رساں ادارے روئٹرز نے اپنی ایک خصوصی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اقوام متحدہ اس بات کا خواہاں ہے کہ آئندہ سال سے طالبان کے زیر سرپرستی وزارت داخلہ کے عملے کو ماہانہ تنخواہوں کی مد میں اعانت کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ جو عالمی ادارے کی تنصیبات کی نگرانی کرتے ہیں انہیں ماہانہ خوراک کا الاؤنس دیا جائے گا۔ یہ تجویز سامنے آنے کے بعد یہ بحث چھڑی تھی کہ آیا ایسا کرنا امریکہ کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں۔
پاکستان سے ٹرین ترکی روانہ، سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ 9 سال کے تعطل کے بعد پاکستان نے منگل کو ترکی کے لیے براستہ ایران بین الاقوامی مال بردار ٹرین سروس کا آغاز کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد کے مارگلہ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سروس دوبارہ شروع کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سروس کے ذریعے پاکستان، ایران اور ترکی میں تجارت کو فروغ ملے گا۔ پاکستان کی کاروباری برادری اور مبصرین نے استنبول، تہران، اسلام آباد کے درمیان ٹرین آپریشنز کی بحالی کو خوشائن قرار دیا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کی اقتصادی اور تجارتی افادیت کے باوجود پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان مال بردار ٹرین کو پائیدار بنیادوں پر جاری رکھنے کے لیے آپریشنل اور دیگر مسائل کو حل کرنا ضروری ہے۔ یاد رہے کہ یہ ٹرین 65,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی اور 12 دنوں میں ایک طرف کا سفر مکمل کرے گی۔ ماہر اقتصادیات اشفاق حسن کا کہنا ہے کہ پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان مال بردار ٹرین کی سروس کا آغاز 2009 میں ہوا، لیکن اس میں بعض وجوہات کی وجہ سے تعطل آتا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد پابندیاں ہیں، جس کے باعث ایران کے دوسرے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارتی روابط فروغ نہیں پا سکے۔ پاکستان ریلوے کے سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر آفتاب اکبر کا کہنا ہے کہ اسلام آباد، تہران، استنبول مال برداری ٹرین سروس کی ممکنہ افادیت کے باوجود اس ٹرین کو مستقل بنیادوں پر جاری رکھنے کی راہ میں کئی رکاوٹیں ہیں، اور جب تک ان مشکلات کو حل نہیں کر لیا جاتا اس ٹرین سروس کو مستقل بنیادوں پر جاری رکھنا آسان نہیں ہوگا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے آفتاب اکبر نے کہا کہ جس روٹ سے یہ تجارتی ٹرین گزرتی ہے، اس راستے پر واقع پاکستان کے بولان پاس کا راستہ اونچائی پر واقع ہونے کی وجہ سے مال بردار ٹرین کا آسانی سے یہاں گزرنا ممکن نہیں ہے، جس کی وجہ سے ٹرین کی بوگیوں کو 2-3 مرحلوں میں الگ الگ کر کے گزارا جاتا ہے۔ آفتاب اکبر کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ کوئٹہ سے لے کر ایران سرحد سے متصل تفتان شہر تک ریل کی پٹری نہایت کمزور ہے اور اس پر ٹرین کی رفتار 15 سے 20 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ آفتاب اکبر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک مشکل مرحلہ یہ بھی ہے کہ جب یہ مال بردار ٹرین ایران میں زاہدان شہر میں داخل ہوتی ہے تو اس سے پہلے اس پر لدے ہوئے سامان کو ایک ترکی لے جانے والی دوسری ٹرین میں منتقل کرنا ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ریل کی پٹری کی چوڑائی زیادہ ہے جبکہ ایران سے ترکی تک ریل کی پٹری کی چوڑائی کم ہے۔ ان کے بقول اس کے ساتھ ساتھ بارڈر کراسنگ طریقہ کار واضح کرنا ہوگا تاکہ اس ٹرین کے ذریعے تجارت کو آسان بنایا جائے۔ آفتاب اکبر کا کہنا ہے کہ اس ٹرین کے ذریعے تجارتی سامان کو ایران اور ترکی برآمد کرنے کے لیے کنٹینرز کی دستیابی اور بعد ازاں ان کی ترکی سے واپسی کو یقینی بنانا ضروری ہوگا۔ آفتاب اکبر کا کہنا ہے کہ اگر ان مسائل کو حل نہ کیا گیا تو چند ایک بار تو یہ ٹرین چلائی جا سکتی ہے، لیکن پائیدار بنیادوں پر اسے چلانا شاید ممکن نہ ہو۔ آئندہ پورے ملک میں انتخابی نتائج پشاور کی طرح ہوں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آئندہ پورے ملک میں انتخابی نتائج پشاور جیسے ہوں گے۔ لبرلزم کے نام پر حیوانی معاشرے کی تشکیل چاہنے والی قوتوں سے ہماری جنگ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملا تنگ نظر نہیں، وسیع النظر ہیں، علماء ہمت کریں تو پورے ملک کا نظام ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی علوم کی حفاظت کریں۔ ہمارے حکمران مدارس کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکمران حدیث اور فقہ کے علوم کی حفاظت کے بجائے انہیں غیر مؤثر کرنا چاہتے ہیں۔ مدارس کے خلاف حکومت کی سطح پر سازشیں کی جا رہی ہیں، انہیں پیار سے کہنا چاہتے ہیں کہ ان سازشوں سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کبھی مدارس کو ختم نہیں کر سکتے، کہتے ہیں مدارس کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں، قومی دھارے سے ہم نہیں، آپ باہر ہیں، ہم قومی دھارے میں آنے کے لیے تیار ہیں، آپ خود کو اسلامی دھارے میں لے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ ملا کو تنگ نظر ہونے کا الزام دیا جاتا ہے مگر ملا وسیع النظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی عقوبت خانوں کی دیواروں پر لگا خون امریکی مظالم کی گواہی دیتا ہے۔ امریکہ جب دوحہ میں معاہدہ کر رہا تھا تو تب انسانی حقوق کی شق بھی شامل کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت پسند ہیں اور مثبت سیاست کی بات کرتے ہیں، ہم پرامن سیاست، آئین اور مستحکم پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ استحکام کے ذمہ داروں نے دھاندلیاں کر کے پاکستان کو غیر مستحکم بنایا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسلام جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کا علمبردار دین ہے۔ دین اسلام کے نام پر ایسے اسکالر پیدا ہو رہے ہیں جو اسلام کی تشریح ایسے کرتے ہیں جو مغرب کے لیے قابل قبول ہو۔
ادھر دوسری جانب پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد حسین نے کہا ہے کہ فلم، ڈرامہ اور موسیقی کے شعبے عدم توجہی کا شکار رہے۔ نیشنل ایوارڈز کے ذریعے فلم، ڈرامہ اور موسیقی کو فروغ دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے نیشنل ایوارڈز کے حوالے سے مفاہمت کی یادداشت پر دستخطوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 60 کی دہائی میں ہم دنیا کے تیسرے بڑے فلم میکر تھے۔ انہوں نے کہا کہ سنیما گھروں کی تعداد کے اعتبار سے پاکستان کا دنیا میں تیسرا یا چوتھا نمبر تھا۔ ماضی میں پاکستان کا بیانیہ پیش کرنے کے ذرائع کو کمزور کیا گیا۔ فلم، ڈرامہ اور موسیقی کے شعبے عدم توجہی کا شکار رہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ آئندہ سال 22 ایوارڈز پاکستان کے معروف موسیقاروں، آرٹسٹوں اور فلموں کے لیے دیے جائیں گے۔ ریاست مدینہ کے وزیر نے مزید کہا کہ تقریباً 25 کروڑ روپے سے زائد کی رقم ان ایوارڈز کے ذریعے موسیقاروں، فنکاروں اور فلم بنانے والوں کو دی جائے گی۔ بل گیٹس کا انتباہ، اومیکرون ہم سبھی کے گھر پر دستک دے گا۔ مائیکروسافٹ کے شریک بانی اور ارب پتی بل گیٹس نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر میں کورونا کا ویرینٹ اومیکرون تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگ اب وبائی مرض کے بدترین مرحلے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بل گیٹس نے منگل کو ٹویٹ کیا، ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی معمول پر آ جائے گی، لیکن ہم وبائی مرض کے بدترین دور میں داخل ہونے والے ہیں۔ اومیکرون ہم سب کے گھروں میں دستک دے گا۔ میرے قریبی دوست کورونا سے متاثر ہو رہے ہیں اور میں نے چھٹیوں کے اپنے بیشتر منصوبے منسوخ کر دیے ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا ہے کہ اومیکرون آپ کو کس حد تک بیمار کر سکتا ہے۔ ہمیں اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے جب تک کہ اس کے بارے میں مزید معلومات سامنے نہیں آتی، چاہے یہ ڈیلٹا ویرینٹ کے مقابلے کم خطرناک ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ بل گیٹس نے ایک اور ٹویٹ میں لکھا کہ کچھ مہینے خراب ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر ہم درست قدم اٹھاتے ہیں تو 2022 میں یہ وبا ختم ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 7 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 7 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھمبنیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔